تم کسی کتیا کے اولاد نہیں ہو تو آؤ، میں نے جو تمہیں کہا ہے وہ بات ثابت کروں گا۔ تم کہتے ہو مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھ کر سناؤں گا۔ جی آج آپ سورۃ نحل سناؤ، پوری قرآن کریم کی سورۃ نحل پوری سنا دو۔ تو جو کہے گا قرآن پاک کی ہر ایک سے لے کے 30 سپارہ تک میں سنانے کا اعلان کرتا ہوں، میں سنا دوں گا۔ دوستو آپ کو یہ آڈیو یاد ہی ہوگی، میں کسی وجہ سے آپ کو سنا رہا ہوں دوبارہ کہ نجم الدین خان کے اتنے بلند دعوے سارے گر گئے کچھ دنوں کے بعد۔ نجم الدین خان صاحب کیا کہتے تھے پہلے اور آج یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی سنیے ذرا دھیان سے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں آتا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں آتا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں آتا۔ میں نے تسلیم کر لیا۔ تو نجم الدین صاحب آپ نے پہلے سچ بولا تھا یا اب بولا ہے؟ پہلے کچھ اور دعوے تھے، آج دعوے چینج ہو گئے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا، میں مزید آپ کو ایک دو چیزیں اور سنوا دیتا ہوں۔ دیکھو یہ سور کی اولاد جو ہے اپنی اصلیت بتا رہا ہے۔ ارے لال گلاب 995 نمبر والے، تو نے دعویٰ کیا ہے کہ نظم الدین کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، تو میں تیرے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کر رہا ہوں، اور میرا یہ دعویٰ ہے یا جواب دعویٰ مان لے اسے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے تجھے سناتا ہوں بنا غلطی کا۔ اگر غلطی کیا تو میں اپنی شکست کا اعلان کر دوں گا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے تجھے سناتا ہوں بنا غلطی کا۔ اگر غلطی کیا تو میں اپنی شکست کا اعلان کر دوں گا۔ یہ سچ ہے یا؟ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں آتا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں آتا۔ یہ سچ ہے؟ پلیز کوئی بریلوی جواب دے، ایسے لوگوں کو مناظر کیوں بنا کے کھڑا کرتے ہو؟ اگر تو دعویٰ کیا ہے کہ نظم الدین کو قرآن پاک پڑھنے نہیں آتا ہے، تلاوت قرآن نہیں آتا ہے، تو میں تیرے دعویٰ کو جھوٹا کہتا ہوں اور جھٹلا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں تیرے دعوے کو جھوٹا ثابت کر دیا تو اپنے مسلک سے توبہ کرے گا۔ اس بات کا اعلان کر، میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے تجھے سنا رہا ہوں، اور میں تجھے قرآن پاک اور حدیث پڑھ کر سناؤں گا، اور میں تجھے قرآن پاک اور حدیث پڑھ کر سناؤں گا۔ دوستو آپ کو یاد ہے نا ساری باتیں، اور آج کا اعلان جو کہ نیا، اب اس کے بعد نجم الدین صاحب کو چاہیے کہ بالکل کبھی بات نہ کریں، کسی مناظرے کے چیلنج نہ کریں، کسی مناظرے میں کوئی دعویٰ نہ کریں، کیونکہ آج انہوں نے کیا کہا ہے، دھیان سے سنیے۔ بالکل میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے مسلک اعلی حضرت کا نہ ہی عالم ہوں، نہ ہی مولانا ہوں، نہ ہی مفتی ہوں، نہ ہی عالم ہوں، نہ ہی مولانا ہوں، نہ ہی مفتی ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے مسلک اعلی حضرت کا نہ ہی عالم ہوں، نہ ہی مولانا ہوں، نہ ہی مفتی ہوں، اور نہ ہی میں اپنے مسلک کی طرف کا مناظر ہوں، نہ ہی مفتی ہوں، اور نہ ہی میں اپنے مسلک کی طرف کا مناظر ہوں۔ میں مسلک اعلی حضرت کا نہ ہی عالم ہوں، نہ ہی مولانا ہوں، نہ ہی مفتی ہوں، اور نہ ہی میں اپنے مسلک کی طرف کا مناظر ہوں۔ تو جی دوستو آپ نے حال دیکھا، ایک دن کیا دعویٰ تھا، اور کچھ دنوں کے بعد جب میں نے بتایا، اور میرا دعویٰ آج الحمدللہ 100% ثابت ہو گیا کہ بریلوی مناظرین جو کہ مناظروں کے دعوے کیا کرتے تھے، آپ کو یاد ہی ہوگا اس آڈیو کے اندر مناظروں کے بڑے لمبے چوڑے دعوے کیے تھے، لیکن اس مناظر کو قرآن کریم نہیں آتا، میرا یہ دعویٰ سچا ثابت ہو گیا الحمدللہ۔ تھوڑا سا اور سن لیجئے۔ اگر میں قرآن پڑھ کر سنا دیا بنا غلطی کا تو اپنے مسلک سے توبہ کرے گا۔ اس بات کا اعلان کرنے سے بھاگ کیوں رہا ہے؟ حرام کے پیداوار، اعلان کر، اس کے بعد اگر میں نہیں سنایا تو پھر میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث اگر میں پڑھ کر نہیں سنا پایا، وہ بھی بنا غلطی کا، تو میں اپنے مسلک سے توبہ کروں گا، وہ بھی بنا غلطی کا، تو میں اپنے مسلک سے توبہ کروں گا۔ قرآن اور حدیث اگر میں پڑھ کر نہیں سنا پایا، وہ بھی بنا غلطی کا، تو میں اپنے مسلک سے توبہ کروں گا۔ حقیقت تو یہ ہے دوستو کہ آج نجمو صاحب کو چاہیے
کہ اپنے مسلک سے توبہ کریں، کیونکہ جو انہوں نے اعلان کیا تھا آج اس اعلان کو خود ہی توڑ چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے کیا کہا ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ کیا کہا ہے؟ دوبارہ سنو۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں آتا، میں نے تسلیم کر لیا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں آتا، میں نے تسلیم کر لیا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں آتا۔ اگر میں نہیں سنایا تو پھر میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث اگر میں پڑھ کر نہیں سنا پایا، وہ بھی بنا غلطی کا، تو میں اپنے مسلک سے توبہ کروں گا۔ میں نے اعلان کر دیا کہ اگر میں قرآن اور حدیث پڑھ کر نہیں سنا پایا تو میں اپنے مسلک سے توبہ کر لوں گا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں آتا، میں نے تسلیم کر لیا۔ میں نے اعلان کر دیا کہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں آتا، اور میں بھی اعلان کر رہا ہوں کہ اگر میں قرآن اور حدیث پڑھ کر نہیں سنا پایا تو میں اپنے توبہ سے، اپنے مسلک سے توبہ کر لوں گا۔ میں سورۃ نحل مکمل سناؤں گا، میں سورۃ نحل مکمل سناؤں گا، اور میں تو اعلان کر چکا ہوں کہ میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ میں نے اعلان کر دیا کہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں آتا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں آتا، میں نے تسلیم کر لیا۔ دوستو آپ نے کچھ دیر برداشت کیا، آپ کی ہمت ہے کہ اس کے ڈبل ڈبل دعوے آپ سنتے رہے اور اپنی ایم بیز اس کی وجہ سے خراب کرتے رہے، اس جاہل کی وجہ سے۔ میں صرف ان سادہ لو بریلویوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ دوستو، جس طرح یہ جھوٹ بول رہا ہے اسی طرح ان کے اکثر مولوی جو کہ قرآن و حدیث سے بالکل واقف نہیں ہیں وہ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے جھوٹ سے بچو، اور نجم الدین صاحب نے تو خود کہہ دیا ہے، اور اگر وہ آج کے بعد کبھی کسی گروپ میں آ کر کبھی بھی کسی مناظرے کا دعویٰ کریں تو ان کو یہ آڈیو ضرور سنوا دیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے، لاسٹ میں ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے مسلک اعلی حضرت کا نہ ہی عالم ہوں، نہ ہی مولانا ہوں، نہ ہی مفتی ہوں، اور نہ ہی میں اپنے مسلک کی طرف کا مناظر ہوں۔ جناب، اب آپ کے دوسرے سوال کا بھی جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روحانیت اور نورانیت کے اعتبار سے حاضر و ناظر نہ مانے، وہ کافر ہے نا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ جو روحانیت اور نورانیت کے اعتبار سے حاضر و ناظر نہ مانے وہ کافر ہے۔ جناب، اب آپ کے دوسرے سوال کا بھی جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روحانیت اور نورانیت کے اعتبار سے حاضر و ناظر نہ مانے وہ کافر ہے نا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ جو روحانیت اور نورانیت کے اعتبار سے حاضر و ناظر نہ مانے وہ کافر ہے۔ وہی بات، دو سوال پہ سوال داغنا شروع کر دی۔ اب یہ بتائیے قطعی ہے کہ جمعی ہے نا؟ میں نے تمہارے ایک سوال جیسے تم نے سوال کیا تھا میں نے جواب دے دیا، اب تم دوسرا سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ اب سوال میں کروں گا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ وہی بات، دو سوال پہ سوال داغنا شروع کر دی۔ اب یہ بتائیے قطعی ہے کہ جمعی ہے نا؟ میں نے تمہارے ایک سوال جیسے تم نے سوال کیا تھا میں نے جواب دے دیا، اب تم دوسرا سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ اب سوال میں کروں گا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اے بقلول اعظم، تم اپنی وائس کو سنو، اگر عقل ہے تھوڑا بہت تو عقل کا دروازہ کھولو، ٹھیک ہے؟ تمہوں نے ایک نہیں دو سوال کیا ہے اور میں نے دونوں کا جواب دے دیا ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے، اگر قرآن پر ایمان لائے ہو تو جواب دو، وقت برباد نہ کرو۔ اے بقلول اعظم، تم اپنی وائس کو سنو، اگر عقل ہے تھوڑا بہت تو عقل کا دروازہ کھولو، ٹھیک ہے؟ تمہوں نے ایک نہیں دو سوال کیا ہے اور میں نے دونوں کا جواب دے دیا ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے، اگر قرآن پر ایمان لائے ہو تو جواب دو، وقت برباد نہ کرو۔ یہ بقلولی اعظم بند کرو، میرا وقت برباد کرنے کے لیے اگر تم
जो है इस तरीके से हरकत कर रहे हो तो ये ना तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा है, ना तुम्हारे मसलक के लिए अच्छा है। ठीक है, तुमने एक सवाल किया, मैंने तुम्हारा जवाब दे दिया। अब मैं एक सवाल किया हूँ, उसका जवाब तुम दो, फिर उसके बाद तुम दूसरा सवाल करना। ये बकलोली आजम बंद करो। मेरा वक्त बर्बाद करने के लिए अगर तुम जो है इस तरीके से हरकत कर रहे हो तो ये ना तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा है, ना तुम्हारे मसलक के लिए अच्छा है। ठीक है, तुमने एक सवाल किया, मैंने तुम्हारा जवाब दे दिया। अब मैं एक सवाल किया हूँ, उसका जवाब तुम दो, फिर उसके बाद तुम दूसरा सवाल करना। ए बकलोले आजम, तुम अपनी अवाइस को सुनो। अगर अक्ल है थोड़ा बहुत तो अक्ल का दरवाज़ा खोलो। ठीक है, तुम्हारे एक नहीं दो सवाल किया है और मैंने दोनों का जवाब दे दिया है। अब मेरा एक सवाल है, अगर कुरान पर ईमान लाए हो तो जवाब दो, वक्त बर्बाद ना करो।